السلام علیکم ناظرین رس 9 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی آج قومس خطاب کران وونمت زِ آپریشن سندور روز توتام جاری یوتام دہشت گردی تو تمن پناہ دن والن ہند خاتمہ کرنے یل زن تمو وون زِ دہشت گردی تو کدبات یکوٹ سپدن ناممکن دہشت گردی تو تجارت کرن ناممکن تو دہشت گردی تو آب دن تٹھا ناممکن وزیر اعظمن وونمت زِ یودوے پاکستان ست کدبات سپد سہ سپد صرف تو صرف پاکستان زیر انتظام کشمیرس پہ ہم نے پاکستان کے آتنکی اور سینیہ ٹھکانوں پر اپنی جوابی کارروائی کو ابھی صرف स्थगित کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کے ہر قدم کو اس کسوٹی پر ماپیں گے کہ وہ کیا رویہ اپناتا ہے۔ ساتھیوں، بھارت کی تینوں سینائیں، ہماری ایئر فورس، ہماری آرمی اور ہماری نیوی، ہماری بارڈر سیکورٹی فورس بی ایس ایف، بھارت کے اردھ سینک بل لگاتار الرٹ پر ہے۔ سرجیکل سٹرائک اور ایئر سٹرائک کے بعد اب آپریشن سندور آتنک کے خلاف بھارت کی نیتی ہے۔ آپریشن سندور نے آتنک کے خلاف لڑائی میں ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے، ایک نیا پیمانہ، نیو نارمل طے کر دیا ہے۔ پہلا، بھارت پر آتنکی حملہ ہوا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہم اپنے طریقے سے اپنی شرطوں پر جواب دے کر رہیں گے۔ ہر اس جگہ جا کر کٹھور کارروائی کریں گے جہاں سے آتنک کی جڑیں نکلتی ہیں۔ دوسرا، کوئی بھی نیوکلیئر بلیک میل بھارت نہیں سہے گا۔ نیوکلیئر بلیک میل کی آڑ میں پنپ رہے آتنکی ٹھکانوں پر بھارت سٹیک اور نرنائک پرہار کرے گا۔ تیسرا، ہم آتنک کی سرپرست سرکار اور آتنک کے آقاؤں کو الگ الگ نہیں دیکھیں گے۔ بھارت کا مت ایک دم اسپشٹ ہے۔ ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ میں آج وشو سمودائے کو بھی کہوں گا، ہماری گھوشت نیتی رہی ہے، اگر پاکستان سے بات ہوگی تو ٹیررزم پر ہی ہوگی۔ اگر پاکستان سے بات ہوگی تو پاک آکوپائیڈ کشمیر پی او کے اس پر ہی ہوگی۔ پریہ دیش واسیوں، آج بدھ پورنیما ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سند قومس خطاب تو خطابس دوران تمو کئی کت صاف کرمز تو ات خطابس حوالہ اس ست فون لائن پہ سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر تہ ونکن موجود۔ اشفاق، یت
پتمن کیچن دون لگاتار اس دون ملکن درمیان مذکری سٹھا وش تو جنگی صورتحال تہ پید سپز تمہ پتہ آز گۄڈنِکہِ پھر وزیر اعظم نریندر مودی قومس تمو خطاب کورمت خطابس دوران یم کتھ اس سمجھے کی پیٹ پیٹ کر دہراو بہ تم بیٚیہِ وزیر اعظم نریندر مودین وون زِ یودوے پاکستانس سۭتۍ کتھ باتھ سپز دون معاملن پٮ۪ٹھ سپدِ اکھ دہشت گردی بیٚیہِ پاکستان زیر انتظام کشمیرس پٮ۪ٹھ یہ کوٚر تمو صاف ات سۭتۍ سۭتۍ وون تمو یوتن تام دہشت گردی جٲری چھِ توٚتن تام ہیٚکہِ نہٕ تجارت تہٕ دہشت گردی یکوٹے پٔکِتھ کینٛہہ کتھ باتھ تہٕ دہشت گردی ہیٚکہِ نہٕ یکوٹے سپدِتھ کینٛہہ تہٕ خوٗن یوٚتانۍ بہہِ توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ آب تہِ جٲری کرنہٕ یِتھ کینٛہہ امہِ مزید کم کینٛہہ کتھٕ چھِ اتھ خطابس منٛز یم تۄہہِ وٕچھوٕ تہٕ یمن سۭتۍ اکھ کلیر تہٕ لاوُڈ میسیج چھِ دِنہٕ آمٕژ امین یدوے آز ملکک وزیر اعظمن ون کی کال برو قوس خطاب کور تو پنس اڑس گنٹ کس ات خطابس اندر آس واریاہ تم کتھ یم آپریشن سندورس ست جڑت آس تو ملک کے وزیر اعظمس پی تمن وت کتھن دوبارہ سیاسی طور تہ وضاحت کرنے یدوے پتمو کینسو دہو پہ دفتر خارجہ اور فوجی ترجمان یا فوج کے ترنونیو سربراہو وقت وقت پریس کانفرنس کر پریس کانفرنس من تھرمل امیج ہاوت ویڈیو کریک جاری کہ کت پہ کور تمو حملہ کتن کورک حملہ کیا دلیل گئی اور تم تمام ڈیٹیل تھوک قومس برونٹ کن تو آز اس ملک کس وزیر اعظمس برو کن یون اور پنس اڑس گنٹ کس تقریرس اندر کور تمو کی چیز واضح کینچن چیزن ہند ذکر یم انتہائی اہم تم کر بہ تہ تکیاز تم سیاسی طور اہم لیکن اخ کت یس اس اوتر وچھے کہ ڈونالڈ ٹرمپ یم صدر امریکی تمو کرو دعو کہ یہ سیز فائر کرنس مز تہذا کلیدی رول تہند انتظامیہ رول اور تم رود مسلسل بھارتس تو پاکستان کس لیڈرشپس یہ ونان کہ نیوکلیر طاقت تو تھی مسا کرو یہ تباہی یتھ اندر اور تک برعکس یس ملک وزیر اعظمن کت تھو برو کن سو انتہائی اہم کہ پاکستان طرف گئی سیز فائر ہز پہل اور پاکستان ڈی جی ایم او ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن تمو ہسا کور رابطہ تمہ حملہ پتہ اس حملہ بھارت طرف تک انفراسٹرکچرس ختم کرنے باپت کرنے آو اس علیحدگی پسندن ہند گڑ اس چاہے سم لشکر جیش ٹی آر ایف اور تمہ پتہ آو درخواست کرنے کہ یہ حملہ گھن مزید گھن کی بند گھن یتھ پہ بھارتن پتہ مثبت رد عمل تہ دیت یہ اخ پہلو امہ کتھ تر کتھ جواب اس اوتر پہ زبردست چلان اس سوال اسدالدین اویسی تو کینچو کانگریس لیڈرو تہ پرسمت لیکن اس بیاکھ کت ات تقریرس اندر سو یہ کہ پاکستان یوتھ تامت مکمل طور ٹیرر انفراسٹرکچر ختم کر توتام نسا ہیکو برو پکت کی کن تہ حالت اندر اور یم سات وچان کہ عالمی لیڈر کیا بیان دیوان تک برعکس کور ملک پالسی واضح وزیر اعظم نریندر مودی تریم چیز اس میانہ نظر اندر بڑا اہم اس تقریر یس اندر اڑس گنٹ کس تقریر اندر سوس وزیر اعظم نریندر مودی سن پاکستان براہ راست مخاطب سپدت پاکستان کس اسٹیبلشز مخاطب سپدت یہ ون کہ یدوے اسہ انتہا پسند دہشت گرد مارنے باپت کاروٲیی کر تہذ اسٹیبلشمنٹ ہسا گئی تم پارٹیس تو جنازس تہ کرو تم اعزازی طور دفن اس ہسا یہ ثابت کران کہ تہ پہ ہیکہ انسان زیادہ کالس بھروس کرت کی پوٗژِم کتھ یۄس اتھ اندر سۄ ٲس یہ کہ آپریشن معطل کرنا آمت آپریشن سندور جو شروع کرنا آمت یہ آمت رکاونہ ات آمت قرار دن کینٛژ کال باپت یودوے ضرورت پیہِ یہ ہیکہ بیٚیہِ تہِ شروع گژھِتھ یہے کتھ ترنونیو فوج کیو سربراہو چاہے سہ بری بحری یا زمینی فوج تہندیو سربراہو آز تہ ونمت کہ اس کیا کورمت تت ات اندر بیاکھ کتھ یس ہسا مسلسل یہ ون کہ پاکستان اخ نیوکلیر ملک تمن جوہری تنصیبات یمن دھمکین نہ کھوژان اور نہ کھوژو تکیاز سون دفاعی نظام انتہائی مضبوط تو سخت باقی رود تم ژور اہم پہلو سو آبک انڈس واٹر ٹریٹی ہند معاملہ
وزیر اعظم کر پالسی کلیئر سہ تجارت معاملہ وزیر اعظم کر تر اندر تہ پن پالسی کلیئر یا سہ سیاسی طور سفارت خانہ کھولن واپس یا پانوین کت بات کریں برو پکن معاملہ تر پہ کور وزیر اعظم پن پالسی کلیئر ات پہ یہ سیز کت کہ فی الحال اس شٹھنار دون ملکن درمیان سیاسی طور لوگمت سہ شٹھنار برابر تر اندر گرماہٹ کن جائے پگلنچ ون کھانا گنجائش نظر گژھان لیکن اخ راحت خبر یہ کہ فی الحال روزن سرحد خاموش تکیاز ون کی کال برو یم سات ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ہندوستان تو پاکستان پانوی کت کران تمو کور ات کت پہ یقین کہ فی الحال روز سیز فائر تتھے پہ ات پہ پتمو کیسو دہو پہ تو اکس پہ گول گول چلانے کی یہ اخ راحت خبر ات اندر کہ سرحد روزن خاموش انٹرنیشنل بارڈر روز خاموش اور یہ خاموشی کتس کالس روز یہ اخ بوڑ سوال یودوے سیاسی طور پانوی کت گھنہ کہین یودوے باقی معاملاتن پہ کت گھنہ کہین پاکستان خاطر روز دہ دہ مشکل بڑھان تکیاز آبک تنازع گھِ ین والن دہن اندر مزید سخت یم سات پاکستان اندر تہ گرمی بڑھ یم سات سیزن وات تہ آب استعمال کرن تکیاز یمن دریاون ہند آب براہ راست پاکستان واتان لیکن اگر یہ بر وقت ووت تمہ سۭتۍ واتہِ تمن نقصان یم پتہ حالات مزید کشید گژھن تکیاز آب رکاونُک چھُنہٕ کانٛہہ تہِ منصوبہ لیکن آبس تھڑ تراونہٕ باپت یم تہِ چیز استعمال کرنے تم آئی پتمو گیہو دہو پہ کرنے اس وچ تمام پاور پروجیکٹن ہند گیٹ آئی بند کرنے پنہ مرضی پہ کھول تم ہندوستان پنہ مرضی پہ کر بند اور واریاہ لٹہ وچ کہ تمن علاقن اندر آو پاکستانس آب یوب یمن علاقن نہ آب یوس آسان یم کن تک زراعت تہ گو تباہ یعنی ین والن دہن اندر یودوے ملٹری لیول پہ وچھو کہ تھوڑا سا راحت ہے لیکن اگر حالات یہ روز یہ راحت ہیکہ زیادہ کالس بھارتس تو پاکستانس اندر روزت کی یودوے سیاسی اموراتن پہ کت گھنہ کی سیاسی تجزیہ نگارن ون لیکن آج یس لائن ملک وزیر اعظم کھینچ یہ لائن انتہائی سخت اور ام پیغام دتمت پاکستانس براہ راست اشفاق آخرس پہ یھو تہ نش زانن یت پہ یو پہ تہ وچ یا پتمین ورین دوران تہ جموں کشیر ہند یم تہ سیاست دان چاہے سابق وزیر اعلیٰ یا بڑ بڑ سیاست دان وز تم یہ کت کران کہ بھارت تو پاکستانس پہ مسئلہ کشمیر ازراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلن کت بات دور شروع کر مگر وزیر اعظمن یس کت آز کر کہ کت اگر سپد صرف سپد دون چیزن پہ اخ دہشت گردی پہ بے پاکستان زیر انتظام کشمیرس پہ کیا مسیج جموں کشیر ہند لیڈرن ہند باپت جموں کشمیر ہند لیڈرن ہند باپت واضح پیغام یمن یہ باسان کہ شاید ڈونالڈ ٹرمپ سند بیان پتہ کہ تم یل وون کشیر ہند ناو ہیس کہ حل طلب معاملہ یہ ام پتہ ما یہ لچک ملک چہ سیاست اندر لیکن وزیر اعظم صاحبن پیغام دیت اکراس دا بارڈر اکراس دا سٹیٹس اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز سہ یہ کہ اس موقف 5 اگست برو پاکستانس خلاف روٹمت اس تر موقف تعید آز تہ یعنی دہشت گردی تو کت بات دہشت گردی تو باقی معاملات یم نسا پکن اکوٹے کی اور ات پہ آز وزیر اعظمن وون کہ خون تو آب پکن اکوٹے کی یہ سخت جملہ یم سات ات ڈکوڈ کرو تہ تر پانے فکر کہ ات اندر کتا سختی ہے اور یہ سختی غالباً فکر ترم سان سیاسی لیڈرن تکیاز اوتر پہ بیانات تہ وچو تم انتہائی نرم بیان تر اندر کھانا تہ سخت لہجہ یودوے سرحد آس گول باری برت سخت لہجہ اس گنجائش تہ لیکن تمہ باوجود تہ براہ راست اس کت کھن سو یہ کہ امن گوس گھن اور امن کی درخواست ریاست لوگ تہ کران لیکن ات پیغام تمو آز دیت سہ یہ کہ ملک چہ سلامتی ملک چہ پاپر جائی تو ملک چہ پالسی ایکسٹرنل افیئر پالسی وزا وز پاکستان تر اندر مزید سختی آمد نہ کہ کن جائیں نرمی آمد اشفاق تہد سٹھا شکریہ خبرنامس مز ست روزن باپت یم سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گور یمو زن پور پٹ تو صحیح اندازس مز وزیر اعظم سند تہذ حکومت طرف پتمس ہفتس مز کیا اہم کامہ کرم یمن مز بھارت تو پاکستانس درمیان سپدن وول جنگ ختم کرن اہم کام امریکہ مداخلت ست دشوین ملکن درمیان
یہ جنگ ختم سپدمت. Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. پیپلز کانفرنس پارٹی سربراہ سجاد غنی لونن آج سرحدی علاقہ ٹنگڈار تو کرنوک دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ پارٹی ہند دویم لیڈر تہ موجود اس دورس دوران یت تمو موجودہ صورت حالچ سام ہز تت تمو وونمت ز سرحدی کشیدگی دوران ٹنگڈار کرنا تو ات اند پک علاقن مز لوکن بار نقصان سپدمت سرکارس پز لوکن ہند مشکل دور کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلن یل زن سجاد غنی لونن ات موقع پہ وون دشوین ملکن پز کشیدگی ختم کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلن یت زن سرحدن نزدیک روزن ولن لوکن راحت وات. سب کچھ نقصان ہوا جو بھی اس میں تھا سب کچھ ہوا. مجھے شادی کا کچھ بھی تھا کچھ نہیں رہا. گولڈن تھا اپنا بچوں کا سامان تھا جوتے ہر چیز تھی بچوں کا جو کچھ بھی تھا اسی میں تھا. ہم ننگے پاؤں ہیں میرے بچے بھی ننگے پاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 2 بچیاں ہیں میری. میرا ہسبینڈ مزدور ہے وہ مزدوری کرتا ہے. سب کچھ گیا اسی میں کچھ نہیں بچا ہمیں کچھ نہیں بچا. جو ہماری مدد کریں زیادہ سے زیادہ ہمارے جتنا بھی نقصان ہوا ہے ہمیں ہماری مدد کریں. نہیں ہم نے دیکھا بہت نقصان ہوا ہے بہت مکانوں میں نقصان ہوا ہے اور بہت خوف ہے. یہاں تو میں جب آیا تو صرف ہماری گاڑی تھی راستے میں نے کوئی گاڑی نہیں دیکھی. تو جو کہ پہلے یہ جو چوکیبل سے ٹنگڈار گاڑیاں آتی تھی آمد و رفت ہوتا تھا تو ڈر اور خوف کا ماحول ہے اور بہت زیادہ جو ہے نقصان بھی ہوا ہے. تو یہ جو بارڈر میں رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہوتی ہے اصل جنگ کیا ہوتی ہے. یہاں بچے دیکھے میں نے بڑے سہمے ہوئے. دکانوں میں گیا مارکیٹ میں گئے تو وہاں دکانوں کی دکانیں جو ہیں برباد ہو چکی ہیں. تو کیا کریں ہمارے ہاتھ سے باہر ہے یہ. لیکن بہت لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے ایک تو میں نے راشن کی ہے کافی لوگوں نے راشن کی بات کی. اوور آل لوگ امن کی بات کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کا جو گھر کوئیوں کے تو پورے گھر برباد ہو گئے کچھ رہا ہی نہیں ہے. تو میری سرکار سے یہ ہوگی کہ اگر وہ جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے ٹریڈیشنل سسٹم میں پارشل ڈیمیج فل ڈیمیج جس کو انگریزی میں 1 سائز فٹس آل بولتے ہیں کہ ایک شرٹ لو چاہے بندہ 6 فٹ کا یا 4 فٹ کا اس کو بولو پہننے کے لیے اس سے کوئی جو ہے ان لوگوں کا کوئی ریلیف نہیں ملنے والا کوئی انصاف نہیں ملنے والا ہے. انصاف تب ملے گا جب اسسمنٹ ہوگی. ان کو جو یہ گولے پڑے ہیں ان کی کوئی ذاتی رنجش یا ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں پڑے ہیں ان کو اپنی ملک کی وجہ سے پڑے ہیں. اور یہ ملک کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو گھر بنا کر دے اور ایک بھی پیسہ اگر ان کو جیب سے دینا پڑے تو یہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہوگی. اور دوسری بات یہ جو ہے انڈیویجول بنکرز جہاں اتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے ہم PMAY میں پیسہ دیتے ہیں ہر ایک چیز میں پیسہ دیتے ہیں تو کیوں سرکار نہیں بنا سکتی ہے یونین گورنمنٹ کو اس میں کرنا پڑے گا. اسٹیٹ سرکار کے پاس کہاں اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ جو ہے انڈیویجول بنکر بنائے ہر گھر میں. تاکہ آج دیکھیے آج اتنا بڑا علاقہ ہے کرنا ہماری شان ہے کرنا اور یہاں 80% لوگ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. دیکھیے جو شام کو کیا ہونے والا ہے وہ وزیر اعظم کو پتہ ہوگا اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. اس لیے میری آپ سب سے اپیل ہوگی کہ یہ جو یہ ریومرز ہیں اس میں نہ جائیں. چاہے ادھر کا وزیر اعظم ہو یا ادھر کا وزیر ان کو پتہ ہوگی کرنا کیا ہے تو آپ کو میرے کو تو نہیں پتہ ہوگی. بہرحال یہ ہم جو اپنی بات رکھیں گے وہاں جا کر رکھیں گے. یہاں اس وقت جو ہم صرف کرنا والوں کی یہاں ہیں اس بارڈر علاقے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ جو ان ملکوں کا معاملہ ہے تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کریں.
کابینہ وزیر ستیش شرمان سرحدی کشیدگی دوران مار سپدمتن اہلکارن خراج پیش کران وونمت دہشت گردی خلاف روز کاروائی بدستور جاری تو ات مز کان کمی ان ہمارے منی پور کے شہید دیپک جی جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی ماں بھارتی کی سیوا کرتے کرتے، ان کا دیش کے پرتی سمرپن اور جو انہوں نے اپنی ماں بھارتی کی سیوا میں اپنے پرانوں کی آہوتی دی، یہ صدیوں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ دیش کے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ دشمن ملک نے جو ایک بربرتا پورن کاریہ پہلگام میں کیا، کہیں نہ کہیں ان ٹیرر کیمپس کو دھوست کرنا ایک نیڈ بن چکی تھی، اور میں مانتا ہوں کہ جب تک یہ فائٹ اگینسٹ ٹیرر یہ کنٹینیو رہے گی، جب تک ہم رہیں گے، اور جب تک کہ پورا اس کا پورن ویرام نہیں لگ جاتا، اس پہ یہ جاری رہنی چاہیے۔ جہاں جہاں ٹیرر کیمپس ہیں ان کو دھوست کرنا چاہیے، اور آور گورنمنٹ آف انڈیا ہیڈ میڈ شیور کہ کہیں بھی سویلینس پہ اور ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے دشمن ملک کی، ان کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے تو ٹیرر کیمپس پہ حملہ کیا، دوسری طرف ہمارے دشمن ملک نے ہمارے سویلینس کو ٹارگٹ کیے، چاہے وہ ہمارے گردوارہ صاحب تھے، مندر تھے، مسجد تھی، اور اس میں ہمارا جو نقصان ہوا، میں فی الحال ابھی وہیں جا رہا ہوں۔ ہماری میکسیمم جو آبادی ہے ایل او سی پہ چھم کی، وہ سیفر پلیسز پہ مائیگریٹ ہو چکی ہے، اور لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں، اور جہاں تک سرکار کا تعلق ہے۔ بھارت پاکستان درمیان جنگ بدی سپدن پتہ یہ جموں کشیر ہندن سرحدی علاقن مز روزن ول لوک سٹھے خوش وچھن تت سب ڈسٹرکٹ گلمرگہ مز روزن والو لوکو طرف تہ خوشی ہند اظہار کران ون آمت زِ جنگ چھن کن مسلک حل بلکہ جنگ ست تباہی سپدن تو دشوین ملکن پزِ سرحدی کشیدگی ختم کرنس حوالہ سنجیدہ سپدن یت زن عام لوکن راحت واتہ۔ دیکھیے، سیز فائر کی بات جب چلی، امن کی بات جب چلی، میں دونوں ملکوں اپنا جو ملک ہے ہمارا بھارت کے وزیر اعظم کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے ان دونوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کو وقت پر انہوں نے فیصلہ لیا اور یہاں پر سیز فائر کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سیز فائر آگے بھی چلے گا، کیونکہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص جنگ نہیں چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں یہاں پر امن ہو۔ جب ہمارے ریاست جموں کشمیر میں امن ہو تو تبھی ریاست جموں کشمیر کی ترقی ہوگی، تبھی یہاں پر خوشحالی ہوگی۔ جنگ سے سہمت ہے کہ جنگ بندی سے تھوڑا بہت نارمل سی ہوئی ہے۔ 6 دن کے بعد ہم آج مارکیٹ آیا، تھوڑا رونق دیکھی ہے، دکانیں کھلی دیکھی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جنگ سے کوئی مدہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، صرف انسانی جانیں ضائع ہوتی ہے، اس لیے دیکھو، میرا نام ہلال احمد ریشی ہے۔ دیکھو، جس طرح سے پہلے آج 3 دن پہلے جنگی حالات جو بنی ہوئی تھے، تو اس ڈر کے حالات بنے ہوئے تھے، اس کے بعد انڈیا پاکستان ایگری ہو گیا سیز فائر وائلیشن کے لیے، تو اس سے ہم کافی زیادہ خوش ہے، کیونکہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، نہ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے آج تک، نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ جنگ خود ایک ہی مسئلہ ہے جس سے انسان جانیں ضائع ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کتنے سویلین مرے، چاہے ادھر مرے یا ادھر مرے۔ تو ناظرین، اس وقت کوشر خبرنامہ دیو اجازت، خدا سوال۔